بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مبارک ہے ہم سب کے لیے، کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہمارے لیے کہ ہم پھر ان گناہوں کی مغفرت کروا سکیں، ان گناہوں کو معاف کروا سکیں کہ جتنے ہم عاصی ہیں. یقیناً یہ مہینہ کیوں بافضیلت ہے، اس مہینے کی فضیلت کیوں اتنا زیادہ ہے؟ کبھی ہم نے ناظرین اس چیز پر غور کیا؟ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے کچھ فضیلتیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. یقیناً پہلی فضیلت کیا ہے اس مہینے کی کہ جس کے لیے بہت مقدمے بنائے گئے اور یہ کہا گیا کہ اس مہینے میں جو نہ اپنے آپ کو معاف کروا سکا وہ پھر اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکتا، جبکہ وہ پھر دوبارہ اسی مہینے میں اپنے آپ کو چاہے تو معاف کروا سکتا ہے. عزیزان محترم، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، بلکہ اس مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ خود بابرکت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ تم نہ کہو لا تقولوا رمضان، رمضان نہ کہو بلکہ کیا کہو رمضان المبارک شہر رمضان. یہ کہو. اگر ہم اس مہینے کا احترام سے نام نہ لیں تو پھر کیا کہ نہیں، چونکہ اسم من اسماء اللہ، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا ہمیں احترام کرنا پڑے گا اور اس مہینے کا نام احترام سے لینا پڑے گا. عزیزان گرامی، ہمیں بہت سی چیزوں پر اور بہت سے مقامات پر احترام کو دیکھنا پڑے گا کہ آج ہم معاشرے میں بہت سی چیزوں کا نام لیتے ہیں جس کے لیے احترام کے لیے کہا گیا کہ احترام کرو. جب نام لو تو احترام سے لو، آخری نبی کا نام لو تو احترام سے لو، ائمہ کا نام لو تو احترام سے لو. اس مہینے کا نام لو تو یہ نہ کہو رمضان بلکہ شہر رمضان کہو یا رمضان المبارک کہو. صرف اور صرف رمضان نہیں کہہ سکتے. اسی لیے ہم نے متعدد مقامات پر دیکھا کہ انسان خاص طور پر ہماری صنف میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. جب ہم ائمہ کا نام لیتے ہیں تو صرف اور صرف یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے کہا، بلکہ ہمیں کہنا پڑے گا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا. اسی طریقے سے انبیاء کا نام لیتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے. نہیں عزیزان گرامی، جب بھی ہم کسی نبی یا امام کا نام لیں تو احترام ملحوظ خاطر رہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو کیا چیز سرزد ہوتی ہے؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو نقصانات کیا ہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم بہت سی توفیقات سے دور ہو سکتے ہیں.
اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں. لہٰذا اگر ہم اپنی زندگی کو مزین کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم احترام سے نام لیں. اگر ایسا نہ کر سکیں گے تو بہت ساری نعمات اور بہت ساری کرامات سے دور ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، یہ مہینہ یقیناً برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور وہ قرآن کہ جو ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ قرآن جو ہمیں راہ راست پر لگانے کے لیے آیا ہے، وہ قرآن جو ہمیں صراط مستقیم تک پہنچانے کے لیے آیا ہے. لیکن یہ قرآن ہمیں کب صراط مستقیم تک پہنچا سکتا ہے؟ کبھی ہم نے اس چیز پر غور کیا؟ ماہ رمضان صرف نزول قرآن نہیں، بلکہ ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا کہ جہاں پر قرآن ہے وہیں پر ولایت ہے، جو روح قرآن ہے. اگر ہم قرآن تو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، لیکن ولایت نہ ہو، یعنی مطلب کیا ہے؟ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے معنی یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو فرمان جاری کیے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور قرآن کی تفسیر وہی کریں گے. اور یقیناً حق مفسر جس کے لیے لفظ صادق آتا ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے نور سے بھی اپنے آپ کو منور کرنا ہوگا. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہم ماہ رمضان کی ان تمامی چیزوں کو لے سکتے ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ رمضان المبارک کیا ہے. اور اسی مہینے میں کہا گیا کہ لیلۃ القدر اسی مہینے میں ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یقیناً ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے ناظرین، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، جب ہم رمضان المبارک کو درک نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں حکم کیوں دیا گیا ہے؟ یاد رکھیے، ہم اس کے حق کے صفات تک نہیں پہنچ سکتے، حق کے معرفت تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ہو سکتا ہے کہ جتنا پروردگار عالم نے ہمیں ظرف عطا کیا ہے اتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اتنا ہم لے سکتے ہیں. اگر اتنا نہ لے پائیں تو عند اللہ مسئول ہو جائیں گے، ہم سے سوال کیا جائے گا. اب ماہ رمضان کی یہ فضیلتیں کیوں ہیں؟ اس جیسا کوئی دن نہیں ہے، اس جیسی کوئی رات نہیں ہے، اس جیسے کوئی لمحات نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کوئی دن نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو عام دنوں میں ہم کام انجام دیتے تھے اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. اس کو الگ دن بنانا پڑے گا. یہ دن الگ ہے، لیکن اس دن میں ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، ان لمحات میں ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں، ان اوقات میں ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں. جب ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا لیا جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. ہم کہاں گئے ہیں اور ہمیں کہاں جانے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے کہ جہاں پر ہم پروردگار عالم کی ضیافت میں ہیں، پروردگار عالم کی مہمانی میں آئے ہیں. مہمانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ضیافت میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جیسا ہمارا خالق چاہتا ہے. یقیناً یہ بات سچ ہے کہ امیر المومنین نے اپنی ایک دعا میں ارشاد فرمایا، پروردگار تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، لیکن پروردگار تو مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے. لہٰذا ہم جس کی ضیافت میں جاتے ہیں اس کی ثقافت کا خیال رکھتے ہیں. اب اس کی ثقافت کیا ہے؟ اس کی ثقافت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مخلص بندہ بنا لیں. اگر ہم نے مخلص بندہ بنا لیا، ہم نے آپ کو بندہ بنا لیا، ہم نے آپ کو بندگی کے لائق بنا لیا،
تو یقیناً ہم رمضان المبارک کی چیزوں کو درک کر پائیں گے، ہم فضیلتوں کو درک کر پائیں گے اپنے ظرف کے مطابق۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالی والمستعان اگلی باتوں میں بہت سی چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگار جس طریقے سے تو نے اس مہینے میں کرامت رکھی ہے، نعمات رکھی ہے، ہمارے لیے سنورنے کے راہیں ہیں، پروردگار ہمیں ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے لیے یہ مہینہ ویسا قرار دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پروردگار ہم برکتوں سے کسب فیض حاصل کر لیں، اگر ایسا نہ کر پائیں تو ہم کیس نہیں ہیں کہ جو مومن کی علامت ہے۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ ہوشیار انسان کون ہے؟ کہا ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو موقع کا فائدہ اٹھائے۔ اب یہ عظیم موقع جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم کیس ہیں، اگر ہم ہوشیار ہیں تو یقیناً ہم اس سے کسب فیض حاصل کریں۔ اگر کسب فیض نہیں کر سکتے تو یقیناً ہم ان چیزوں کو نہیں لے پائیں گے جو اس مہینے میں نازل کی گئیں، جو اس مہینے میں قرار دی گئیں، جو اس مہینے کے کمالات ہیں، جو اس مہینے کے صفات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔